میں آپ کو مثالیں بھی دوں گا کہ اسلام میں خوابوں کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ پہلی مثال میں دوں گا آپ کو کہ ہم ہر سال جو بڑی عید پہ قربانی کرتے ہیں وہ بھی ایک خواب کے نتیجے میں ہم کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام جب یہ عمل کرنے لگے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بس ابراہیم، بس آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ تو اللہ نے ان کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا جس کو ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا، اور وہ اللہ کو عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اللہ نے یہ فرض کر دیا کہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہے وہ بھری عید پہ قربانی کرے۔ تو یہ بھی ایک خواب کا نتیجہ تھا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یوسف علیہ السلام، ان کو بھی خواب آیا، اور یوسف علیہ السلام کے دور میں کافر بادشاہ جس نے یوسف علیہ السلام پہ ظلم کیا، ان کو جیل میں بھیج دیا، اس ظالم بادشاہ کو ایک خواب آیا کہ 7 پتلی گائیں جو ہیں وہ 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ تو اس وقت کسی کو اس کی تعبیر ہی نہیں سمجھ آئی۔ تو بادشاہ کا ایک درباری ہوتا تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے ایک شخص کا پتہ ہے، وہ آپ کو اس خواب کی تعبیر بالکل صحیح بتائے گا۔ ان کا نام ہے یوسف علیہ السلام۔ تو جب یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا تو یوسف علیہ السلام نے جو اس خواب کی تعبیر بتائی وہ یہ بتائی کہ 7 خوشحالی کے سال آئیں گے، پھر اس کے بعد 7 خشک سالی کے سال آئیں گے۔ تو آپ نے خوشحالی کے سالوں میں جو اناج جمع کیا ہوگا وہ آپ نے باقی خشک سالی کے سالوں میں ان کو استعمال کرنا ہے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام کو یہ اس کی ذمہ داری دی گئی کہ آپ اس پہ کام کریں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے اس پہ کام کیا، اور وہ اس وقت کے لوگ جو ہیں وہ اس قحط زدہ جو سال تھے ان سے وہ بچ گئے۔ تو وہ بھی ایک خواب تھا، اور وہ ایک ظالم بادشاہ کا خواب تھا جو اللہ کو مانتا بھی نہیں تھا، تو اس کا خواب بھی سچا ہوا۔ تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو اذان ہوتی ہے وہ بھی 3 صحابہ کو خوابوں میں آیا اذان کے بارے میں، جو ہم دن میں 5 بار سنتے ہیں۔ تو اب علماء کہیں گے کہ یہ نبیوں کے خواب تھے یا نبیوں نے اپروو کیے تھے خواب۔ وہ جو ظالم بادشاہ کو خواب آیا تھا وہ یوسف علیہ السلام یعنی اللہ کے نبی نے وہ خواب اپروو کیا تھا۔ تو چلیں یہ بھی مان لیتے ہیں، کیونکہ جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، بلکہ نبی جو ہوتے ہیں اللہ کے، ان کا ایک ایک بات، ایک ایک عمل وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو چلیں یہ بھی مان لیتے ہیں کہ وہ چونکہ نبیوں نے اپروو کیا تھا۔ تو اب میں ایک آپ کو ایسی مثال دوں گا جو یعنی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک آدمی کو خواب آیا تھا، اور وہ خواب اس وقت کے خلیفہ کے لیے بھی حجت بنا، اور اس وقت پوری امت تھی ان کے لیے بھی وہ حجت بنا۔ وہ خواب یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے تو ان کے دور میں قحط پڑ گیا، اور قحط اتنا زیادہ پڑ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو گورنرز تھے ان کے، ان سب کو انہوں نے کام پہ لگا دیا کہ آپ جو ہے وہ اناج بھیجیں، اور جب آپ اناج بھیجیں اور یہ جو قحط جدھر پڑا ہوا ہے اس کو ہم کنٹرول کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر ایسا سسٹم بھی بنایا کہ گورنمنٹ کے لیول پہ 30,000 لوگوں کو، تقریباً 30,000 لوگوں کو مدینہ میں ہر روز کھانا کھلایا جاتا تھا، اور اتنا قحط تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ قانون جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، یعنی چور کا ہاتھ کاٹنا، اس کو بھی چینج کیا کہ قحط زیادہ علاقے میں یہ قانون لاگو ہی نہیں ہوتا۔ تو یعنی اتنا شدید وہ قحط تھا، اور کئی مہینوں تک وہ قحط چلا، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یعنی جو خلیفہ تھے ان کو بھی کوئی رستہ نہیں تھا مل رہا کہ ہم اس قحط سے کیسے باہر نکلیں۔ پھر اس وقت ایک آدمی کو جو عام شخص تھا
اس کو خواب آیا. ان کی خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کے لیے ایک پیغام بھیجا. وہ شخص حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور اپنا خواب انہوں نے حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ سے شیئر کیا، بیان کیا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک عام اس وقت کے انسان تھے. تو حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ نہیں پوچھا آپ کی کریڈیبلٹی کیا ہے، آپ کی کیا یعنی حیثیت ہے، اس خواب کو میں کیوں مانوں. نہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ، کیونکہ ان کے دل میں کوئی کینہ، بغض اور غرور تکبر تو نہیں تھا. تو نہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں وہ ہوں جس کے بارے میں خود خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ ہوتے. نہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میرے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ جہاں سے عمر گزرتا ہے وہاں شیطان اپنا رستہ ہی بدل لیتا ہے. اور نہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ مجھے اللہ نے اپنی رحمت سے عشرہ مبشرہ میں شامل کیا. تو میں کیسے تم مجھے کیسے اپنا خواب جو ہے وہ اس طرح سے بتا رہے ہو. انہوں نے ایسا کوئی سوال نہیں پوچھا، کوئی ایسی بات نہیں کی. یہ جو میرے مخالفین ہیں جو ویڈیوز بناتے ہیں وہ کہ جی میری داڑھی نہیں ہے، میری نمازیں نہیں ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، یہ تو دماغی طور پہ پاگل ہے اور پتہ نہیں کون سی کیسی باتیں کرتے ہیں. یعنی یہ ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں دنیا کا جو علم ہے وہ اللہ نے نعوذ باللہ انہی کو صرف سکھایا اور کسی کے پاس نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ انہیں اپنی فکر ہو گئی کہ آخر میں نے ایسا کیا ہے کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب میرے خواب میں نہیں آئے بلکہ کسی دوسرے خواب کے بندے کے خواب میں آئے ہیں اور میرے لیے پیغام بھیجا ہے. تو آخر مجھ سے ایسی کیا بات ہو گئی. تو پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے اس خواب کے بارے میں باقی صحابہ سے مشورہ بھی کیا. اور پھر ایک خطبے کے دوران، جمعے کے خطبے کے دوران حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو ہم اب جو ہے نا اللہ سے نماز استسقاء پڑھیں گے، یعنی اللہ سے دعا کریں گے، نماز پڑھیں گے کہ اللہ بارش برسائے. تو اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی، اور اس کے چند دنوں کے بعد بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور وہ قحط ختم ہو گیا. یعنی اگر آپ دیکھیں تو ایک عام سے انسان کو ایک خواب آیا، اور وہ ایک عام سے انسان کا خواب اس وقت کے خلیفہ کے لیے حجت بنا، اور نہ صرف اس خلیفہ کے لیے حجت بنا بلکہ پوری امت کے لیے حجت بنا. بلکہ وہ میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ نے اس کا خواب قیامت تک کے لیے اس امت کے لیے حجت بنا دیا. تو جب اس انسان کا جو خواب ہے وہ حجت بنا ایک خلیفہ کے لیے، پوری امت کے لیے، تو جو میرے خواب ہیں یہ بھی تو پوری امت کے لیے حجت بن سکتے ہیں. خاص طور پہ جب عمران خان کے بارے میں مجھے خواب آئے کہ عمران خان نے شرک کر کے، قبر کو سجدہ کر کے شرک کیا ہے، بلکہ شرک اکبر کیا ہے. تو یہ میرا خواب عمران خان کے لیے بھی حجت تھا. تو اب یہ جو آپ کو میں نے مثال بنائی ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ اگر اس مثال سے ہمیں کوئی فائدہ یا ہماری زندگی میں کوئی اس کا ہمیں ضرورت نہیں پڑی تو کسی کو بھی نہیں پڑی ہوگی. اگر آپ تاریخ دیکھیں تو بڑے بڑے لیڈر گزرے ہیں، ارطغرل، عثمان، محمود غزنوی، ٹیپو سلطان، ان کے اوپر بھی کئی بار مشکل وقت آئے ہوں گے. تو انہوں نے بھی اس وقت ہو سکتا ہے اپنے آپ کو یہ کہہ کے حوصلہ دیا ہو کہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ پہ جب مشکل وقت آیا تو انہوں نے بھی اللہ پہ توکل کیا اور اللہ سے دعا کی اور اللہ سے مدد مانگی، تو اللہ نے بارش کر دی اور وہ قحط ختم ہو گیا. تو آج ہم بھی اگر اللہ پہ توکل کریں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، تو اللہ ہماری بھی ایسے ہی مدد کرے گا جیسے کہ
حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کی مدد کی. تو یہ ہو سکتا ہے کتنے لیڈرز گزرے ہوں ان کے لیے یہ خواب حجت بنا ہو، بلکہ یہ خواب میرے لیے بھی حجت بنتا ہے. میں جو دعویٰ نہیں کرتا، اب لوگ کہتے ہیں کہ جی میرے بارے میں ایسے جھوٹے کہے ہوئے ہیں کہ جی میں نے کوئی دعویٰ کیا. آپ مجھے کوئی ایک ویڈیو کلپ دکھائیں، کوئی آڈیو کلپ دکھا دیں کہ جہاں پہ میں نے کوئی دعویٰ کیا. بلکہ میں اس خواب کا میں اس واقعے کا، حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے وہ ایک شخص کو خواب میں بتاتا ہوں کہ میں کیوں نہیں کوئی دعویٰ کروں گا، کیونکہ جس طرح حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے اللہ پہ توکل کیا تو اللہ نے ان کی مدد کی اور وہ اس قحط سے باہر نکلے، ورنہ انہیں کوئی صورت ہی نہیں تھی نظر آ رہی کہ اس قحط سے کیسے ہم باہر نکلیں گے. تو اللہ نے ایک خواب کے ذریعے سے حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کو وہ رستہ دکھایا. تو اسی طرح میں بھی صرف اللہ رب العالمین پہ توکل کروں گا تو ہی یہ میرے ڈریم اللہ جو ہے اپنی رحمت سے، اپنی مدد سے ان کو سچا کر کے دکھائے گا. ورنہ میں بھی اللہ کے سوا نعوذ باللہ کسی اور پہ توکل کر دوں تو پھر بھول جائیں کہ یہ خواب کبھی سچے ہوں گے یا پھر کبھی پھیلیں گے. تو یہ صرف اس لیے پھیل رہے ہیں، صرف اس لیے ہو رہا ہے یہ سب کچھ کہ یہ اللہ کی رحمت ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے اپنے اوپر توکل کرنے کے لیے میرا دل جو ہے وہ مضبوط کیا. میں پھر علماء سے کہوں گا کہ آپ اس پہ کلیئر موقف دیں. ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں نے جو کہا ہوا ہے کہ خواب حجت نہیں ہوتے، اور کئی لوگ آپ کی بات پہ یقین کر کے تو اتنے برے کمنٹس کرتے ہیں نا، یعنی اتنی برے میں علماء سے کہوں گا آپ ذرا ان ویڈیوز پہ جا کے کمنٹس تو چیک کریں کہ وہ کمنٹس کیسے کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک بحیثیت مسلمان وہ لوگ کیسے کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں اس طرح سے نقصان پہنچا سکتے ہیں. یعنی یہ حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو اب ایسا نہ ہو کہ ان کا یہ عمل قیامت کے دن ان کی گلے کی ہڈی بن جائے جو نہ ان سے نگلی جائے اور نہ پھر ان سے اگلی جائے.